السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ طارق پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کے سبق میں، اور 4 آیت کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے بعد والی آیت سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فل ین، ضا پیش ذو، فل ین ذو، را لام زیر رل، فَلْيَنظُرِ یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد ضا آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر گنہ کر کے یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے ہمیں۔ حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون پیش نو، انسانو۔ اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد سین آیا ہے اور سین بھی حروف اخفا میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں ہمیں گنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اور یہاں پر یعنی دونوں جگہوں پر ہمیں اخفا کا قاعدہ کرنا ہے۔ میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلیقا، میم خلیقا۔ اب یہاں پر میم مشدد آیا ہے تو میم مشدد پر بھی ہمیں گنہ کرنا ہوتا ہے، میم اس طرح۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ جب ٹھہریں گے تو آخر میں قاف ساکن ہو جائے گا اور ہمیں پڑھنا رہے گا خلق سے خلق، قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں کیونکہ قاف کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلیقا، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما اوپر مد، مما، حمزہ دو زیر ان، مما ان، دال الف زبر دا، فا زیر فی، دا فی، قاف دو زیر قن، دا فی قن، خلق من ماء دافق۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد میم مشدد آیا ہے، تو یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ جاری ہوگا کہ تنوین نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے، یا واو میم نون یہ جو 4 ہے ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہاں پر ہمیں گنہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جس کو ادغام مال گنہ کہتے ہیں۔ اب اسی کے بعد دیکھیے میم کے اوپر مد آیا ہے، ما اوپر مد آیا ہے، اور حمزہ جو ہے فوراً ہی آ گیا ہے، یعنی حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا جس کو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور پھر حمزہ کے نیچے 2 زیر ہے، اس کے بعد دال آیا ہے تو تنوین آیا ہے، یعنی حمزہ کے نیچے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی حمزہ کے نیچے تنوین آیا ہے، اور اس کے بعد دال آیا ہے، اور دال حروف اخفا جو 15 ہیں ان میں سے ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ہم کو گنہ کرنے کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ خلق من ماء دافق، اس طرح، اور آخر میں جو قاف ہے وہ ساکن ہو جائے گی، تو دافق قلقلہ کے ساتھ یہاں پر ٹھہریں گے۔ یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو، میم میم زیر میم، بایا زبر بئی، مم بئی، نون صاد زیر نس، مم بئی نس۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ چھوٹا موٹا میم اوپر بنا ہوا ہے، تو یہاں پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا، تو اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایسے الفاظ جس کو بس چھوٹا موٹا میم لکھا ہو تو وہاں اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا، یعنی وہاں ہم کو گنہ کرنے کے ساتھ پڑھنا ہے،
مم بینس، تو یہ اصل ہے۔ تو یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو نون ساکن ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو پھر وہ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، تو پھر وہ نون باقی نہیں رہتا۔ لکھے میں تو نون لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں میم پڑھا جاتا ہے پھر وہاں پر۔ تو اسی طرح ہم من بینس نہیں پڑھیں گے بلکہ میم میم زیر مم اس طرح پڑھیں گے، مم بینس۔ صاد لام پیش سل، با زیر بی، سل بی، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وت تا، را الف زبر را اوپر مد، وت را، حمزہ زیر ای، با زیر بی، وت ترائبی، من بین الصلب والترائب۔ یہاں پر آخر میں مد آیا ہے اور اس کے بعد بھی حمزہ فوراً ہی آ گیا ہے، اسی کلمے میں آ گیا ہے، والترائب بھی ایک کلمہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی مد متصل ہوگا جس کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ تو ان میں سے یہ ایک قسم ہے مد متصل کی، کہ حمزہ جو ہے وہ حرف مدہ کے بعد ہی فوراً اسی کلمے میں آ جائے۔ تو آج یہ جہاں تک ہوا ہے آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہاں سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔